دن ایک جنگل میں بھولے بھٹکے ایک عذور نامی پرندہ آ گیا جو کہ دوسرے پرندوں کی طرح ایک پرندہ ہی تھا، لیکن اس کے پر نیلے رنگ کے تھے جو کہ ہر سائے کے ساتھ چمک رہے تھے۔ عذور کو دیکھ کر باقی دوسرے پرندے بھی حیران رہ گئے اور وہ اپنی اپنی زبانوں میں گانا گاتے اور باتیں کرتے چہچہاتے، لیکن ان کی زبان عذور کو سمجھ نہیں آتی تھی، نہ ہی عذور ان کو اپنی بات سمجھا پا رہی تھی۔ ایک دن جنگل میں ایک خوفناک طوفان آیا۔ ہوا شاخوں کو پھاڑ دیتی تھی، بارش برستی تھی اور خوفزدہ پرندے اپنے گھونسلوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ کھوئی ہوئی اکیلی عذور نے خود کو اپنے گھر سے بہت دور پایا۔ تھک ہار کر وہ ایک شاخ پر اتری۔ اس کی چمکیلی نیلی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اچانک ایک چھوٹی بھوری چڑیا اس کے پاس آ گئی۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ چڑیا چہچہاتی سر جھکاتی عذور نے حیران ہو کر اپنی حالت زار کے بارے میں بتایا۔ چڑیا نے عذور کی بات کو آرام سے سنا اور اسے حوصلہ دیا۔ مختلف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تمہیں خاص بناتا ہے۔ الجھن میں عذور نے اپنے شاندار پنکھوں کو دیکھا، لیکن مجھے کوئی نہیں سمجھتا۔ چڑیا مسکرا دی۔ شاید تمہیں ابھی تک اپنا ریوڑ نہیں ملا۔ جنگل عجائبات سے بھرا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے شاید وہاں کوئی اور پرندہ ہو جو تمہاری زبان بولتا اور سمجھتا ہو۔ عذور کے دل میں ایک امید جگمگا اٹھی۔ نئی ہمت کے ساتھ اس نے چڑیا کا پیچھا کیا جس نے اسے ایک رات کے لیے پناہ دی تھی۔ اگلی صبح وہ جنگل کی گہرائی میں چلے گئے۔ عذور نے ایسی جگہیں دیکھیں جس کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ چمکتے ہوئے چھپے ہوئے آبشار اور دیکھ کر عذور بہت زیادہ حیران ہوئی اور وہ باقی پرندوں سے بھی ملتی رہی۔ سب اپنے اپنے طریقے سے مختلف تھے۔ آخرکار وہ سورج کی روشنی میں نہاتے ہوئے ایک منزل تک پہنچی۔ مرکز میں بہت سے رنگ برنگے پرندوں کے ایک گروپ نے اسے ایسا راگ گایا جو کہ عذور نے کبھی نہیں سنا۔ عذور کو حیرت زدہ دیکھ کر ان پرندوں نے گانا گانا چھوڑ دیا۔ عذور ان کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ بھی عذور کے جیسے ہی دکھ رہے تھے، اور عذور کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں تھے، خوشی کے تھے کہ آخرکار وہ اپنے جیسے پرندوں سے جا ملی اور ان کی زبان کو بھی سمجھنے لگی۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مختلف ہونے سے نہ گھبرائیں۔ آپ کی انفرادیت ایک طاقت ہے، کہیں نہ کہیں آپ کی روشنی میں شریک دوسرے بھی ہوتے ہیں۔